بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جنتیوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں وہ لوگ ہوں گے جو خود کو اس دنیا میں حرام سے بچائیں گے. جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں شراب طہورہ سے محروم رہے گا. جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت میں ریشم پہننے سے محروم رہے گا. جس نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا اور پیا وہ ان میں جنت میں نہیں کھا پی سکے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: إِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، کہ یہ دنیا میں کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، تمہارے لیے آخرت میں یہ چیزیں حلال ہیں. ہاں، اگر کوئی مسلمان دنیا میں ان محرمات کا مرتکب ہوا پھر اس نے توبہ کر لی تو اس کو جنت میں وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی. بس جس شخص نے اپنی آرام و آسائش کی اور لذت کی ہر چیز کو استعمال کیا وہ جنت میں کسی نہ کسی درجہ سے ان سے محروم رہے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ارشاد فرمایا: انہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کہ دنیا کے اندر ان کو مل جاتا ہے سب کچھ، آخرت میں مسلمانوں کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خرید کر لے جا رہے تھے. آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا: گوشت ہے، اس کو میں نے گھر والوں کے لیے 1 درہم میں خریدا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کسی چیز کو دل چاہے خرید لیتا ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں سنا؟ وہ فرما رہے ہیں: اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، ان کو خوب برت چکے، اب یہاں جنت میں کامل لذتیں نہیں ملے گی. ایسی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بصرہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک وفد آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ وفد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے. کبھی بھیگی ہوئی پانی میں بھیگی ہوئی روٹی ملتی، کبھی گھی لگی، کبھی تیل لگی، کبھی دودھ میں بھیگی ہوئی، کبھی گوشت کے سوکھے ٹکڑے ملتے، اور کبھی کبھار تازہ گوشت ہم نے دیکھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو میرا کھانا پسند نہیں کر رہے. اللہ کی قسم، اگر میں چاہوں تو تم سے زیادہ رنگین کھانے کھا سکتا ہوں، نفیس کھانے تیار کرا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے یہ کام کیا: اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم تو اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، ان کو خوب استعمال کر چکے. یہ والی آیات اگرچہ کفار کے متعلق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود مختار ہو کر اپنی زندگی کو منمانی خواہشات کی تکمیل اور لذت میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے آزاد ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے خالق کے وجود اور اس کے احکام کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے. اس لیے وہ آخرت کی ہر نعمت سے محروم رکھے جائیں گے، بلکہ کفر و شرک کی سزا کے طور پر ہمیشہ جہنم میں چلیں گے. لیکن جو مسلمان ہیں وہ بھی اسلام ایمان کی حالت میں
اپنے آپ کو اسلامی اعمال اور اخلاق اور لذت نفس میں جتنا آزاد کر کے دنیاوی زندگی میں لطف و اندوز ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ان کی اتنی ہی نعمتوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی زندگی گزارتے تھے کہ دنیا کی نعمتیں کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ ان کی نگاہ آخرت پر، جنت کی نعمتوں پر، اللہ کی رضا اور دیدار پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اسلام کی تعلیم، ترویج اور غلبہ و تعمیل میں تمام مسلمانوں سے بڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتوں کو محفوظ کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔